سے انڈیا کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی خود مختار اسٹیٹس جو ہیں ان کا قیام ہوا، اور اب تاریخ مشتمل بر احوال ہندو ملوک آن از سید احمد شاہ بٹالوی 1818 عیسوی سے اقتباس۔ اس وقت یہ قصبہ خاصا پر رونق اور آباد ہے، تقریباً 10,000 مکانات اور 1,500 دکانیں آباد ہیں۔ شہر کے اکثر حصے کی عمارتیں پختہ اور کچھ کچی ہیں۔ اب پختہ اور پرتکلف حویلیاں بنائی گئی ہیں۔ سردار پیر محمد چٹھا اور جان محمد چٹھا بہادر فوج و حشمت والے لوگ تھے۔ بادشاہ گری کے زمانے میں پوری عظیمت کے ساتھ ہمیشہ سکھوں سے برسر پیکار رہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ اکثر رسول نگر میں رہتا۔ اس نے پورے پنجاب پر حکومت کی، مگر اخیر اس کا آخری وقت آ گیا، مگر علاج کے باوجود صحت یاب نہ ہوا اور 1839 عیسوی میں اس دنیا سے چل بسا۔ رنجیت سنگھ کے بعد اس کا بڑا بیٹا کھڑک سنگھ تخت نشین ہوا، اس سے پنجاب کا مہاراجہ تسلیم کر لیا گیا۔ وہ جسمانی طور پر باپ دادا کی ہی طرح تھا، مگر شراب نوشی میں اپنے باپ سے بھی بڑھ گیا۔ 1840 عیسوی میں وہ بھی مارا گیا تو پھر نونہال سنگھ پنجاب کا سربراہ بنا، مگر جلد ہی وہ بھی مارا گیا۔ اس کے بعد شیر سنگھ کی باری آئی اور 1843 عیسوی میں وہ بھی اس دنیا سے چل بسا۔ آخر رنجیت سنگھ کا آخری جانشین دلیپ سنگھ فرما روا ہوا۔ ملتان کی بغاوت کو دبا دیا گیا تھا، مگر یہ ایک عظیم قومی بغاوت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ سکھوں کا خیال تھا کہ انگریز پنجاب کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہوں نے کابل کو چھوڑ دیا تھا۔ شیر سنگھ اٹاری والا نے جنگی حکمت عملی کے پیش نظر رام نگر کو جنگی اکھاڑا بنایا۔ اس نے شہر کے سامنے دریا کے خم پر ایک جزیرے پر توپیں نصب کر دی اور بھڑکیلے بیانات جاری کرنا شروع کر دیے۔ تمام قوموں کو جمع ہونے اور وطن کی آزادی کے لیے انگریز سے ٹکرانے پر زور دیا گیا، مگر شیر سنگھ اٹاری والا کو ناکامی ہوئی اور چٹھوں نے انگریز سرکار کی حمایت کی تاکہ سکھوں کی آخری طاقت کو ختم کیا جا سکے، اس خطے میں بسنے والے مسلمان چین کی زندگی گزار سکے۔ لارڈ گو 21 نومبر 1848 عیسوی میں سہارن کے مقام پر ایک بڑی فوج کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اٹاری والا 15,000 جوانوں کے ساتھ رام نگر میں خیمہ زن ہے۔ اس کے علاوہ دریا کے کنارے پر مورچہ بند ایک بڑی فوج توپوں کے ساتھ موجود ہے۔ بریگیڈیئر کیمپبیل اور بریگیڈیئر کرٹن کو ایک پیادہ فوج اور سوار دستے کے ساتھ دشمن کو دریا کے پار کرنے اور توپوں پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اگلی جانب پیش قدمی کی گئی اور سکھوں کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ 21 دسمبر 1848 کو ہی میجر جنرل سر جوزف تھیکویل نے 8,000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ رام نگر سے 24 میل اوپر وزیر آباد سے دریائے چناب کو پار کیا اور رام نگر پہنچ کر غیر فیصلہ کن جھڑپیں ہونے لگی، مگر گہری ریت اور طوفان نے انگریز سواروں اور فوج کو آگے نہ بڑھنے دیا اور سکھ اپنی توپوں کو حرکت میں لے آئے۔ انگریزوں نے سکھوں پر کئی حملے کیے، مگر گہری ریت اور بے قاعدہ زمین نے انہیں ناکام کر دیا۔ 28 دسمبر کو لارڈ گو نے دریائے چناب کو پار کرنے کے بعد سکھوں کی توپوں پر حملہ کر دیا۔ شیر سنگھ اٹاری والا مورچہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور سکھ رام نگر سے آگے چلے گئے۔ اس کے بعد انگریزوں اور سکھوں کا ٹکراؤ چیلیاں والا میں ہوا۔
رام نگر میں ہونے والی یہ جنگ اصل میں توپوں کی جنگ تھی، جس میں دونوں طرف سے خوب گولے چڑھے، جس میں نہ صرف بڑے بڑے سکھ سردار بلکہ انگریز سرکار کے بہت بڑے جرنیل بھی مارے گئے، جس میں لیفٹیننٹ کرنل ولیم ہیولیک 14th لائٹ ڈریگن بھی شامل ہیں۔ رسول نگر میں رنجیت سنگھ کی بارادری کے قریب برٹش رائل فیملی کے افراد دفن ہیں۔ اس کے علاوہ فوج کے اعلیٰ جنگجو کمانڈروں کی بھی قبریں موجود ہیں۔ اس جنگ کے بعد رام نگر پر انگریزوں کا مکمل طور پر قبضہ ہو گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عابد حسین تارڑ، ناظم یونین کونسل نمبر 35 شہر رسول نگر۔ ان سے ہم رسول نگر کی تاریخی عمارات کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے اور ان سے اس سلسلے میں کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی۔ سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ چند سال قبل نور محمد چٹھا کی قبر پر دیے بھی جلتے تھے اور یہ بالکل صحیح حالت میں بھی موجود تھی، اور یہ جو مندر ہے اس کی بھی صفائی تھی اور یہ بہت ٹھیک حالت میں تھا۔ بارادری جو کہ رنجیت سنگھ کا ریسٹ ہاؤس تھا، یہاں پہ آ کے وہ قیام کرتا تھا اور یہ بھی اپنی صحیح حالت میں موجود تھی۔ اس کے اوپر چھت تھی، اس میں رنجیت سنگھ کی ذاتی استعمال کی چیزیں موجود تھیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو چیزیں تھیں وہ کہاں گئیں، اور آپ نے اپنے دور میں ان چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ رسول نگر کے تاریخی مقامات کے بارے میں میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ جہاں تک نور محمد چٹھا صاحب کی قبر کا تعلق ہے، ہم نے وہ پوری جگہ جو 9 کنال کی جگہ ہے، وہ پورا نور محمد چٹھا صاحب کے نام سے ہم پارک بنا رہے ہیں، اور ہم نے اس اپنے بجٹ میں ان کی قبر کو پراپر طریقے سے مینٹین کرنے کے لیے بھی پیسے مختص کیے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ جہاں تک مندر اور بارادری کا تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ہندو اوقاف کے پاس ہے، یہ اوقاف والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مینٹین کریں۔ ہم نے اپنے طور پہ ان کو ویسے ابھی لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ جو موجودہ کرایہ دار ہیں ان کو سختی سے کہا جائے کہ اس کی مینٹیننس پراپر کیا کریں۔ پراپر مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے ایک بلڈنگ کی چھت گر چکی ہوئی ہے، تاکہ ان کو ساتھ ساتھ مینٹین کریں گے تو ہم آنے والے جنریشن کے لیے کوئی نہ کوئی بتا سکیں گے کہ یہ ہماری تاریخی بلڈنگس ہیں۔ بے شک یہاں سے ہندو نہیں رہتے ہیں، جا چکے ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ ایک مذہبی عمارت ہے، ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیا نام ہے ہندو اوقاف کی۔ تک تعلق ہے بارادری کا، بارادری جو میرے علم میں آیا ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں ساری چیزیں تھیں، فرنیچر بھی موجود تھا، اس کا وغیرہ چھت بھی موجود تھا۔ کچھ موسمی